بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب کیسے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کتاب کی صورت میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کو ترجیح دیا گیا۔ نزول وحی میں بے شک سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، مگر وہ کوئی اعلان نبوت کے پیش نظر تھیں۔ نزول قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز 630 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیات ہیں انہیں محفوظ کر لیا جاتا۔ نازل ہونے والی یہ کتاب دور قدیم سے زمانہ حاضر تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم شخصیات گزری ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی تحریری صورت میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عوام اس بات کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ابتدا میں جب روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات لے کر حاضر ہوتے، تمہیں پاک کپڑے، کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور ہلاک جانوروں کے چمڑے پر لکھ دیا جاتا۔ 42 کتب اس پر معمول تھے، لیکن چونکہ یہ مجموعہ ایک جگہ پر نہ تھا، یعنی مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ البتہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے، وہ واضح طور پر اس بات کی بھی نشاندہی کرتے اس آیت کو کون سی صورت میں اور کس آیت کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب چونکہ لکھنے میں یہ آیت مختلف چیزوں پر تحریر تھی، لہٰذا جیسے ہی وحی کا کانسل ہوتا جو ترتیب اس نے بتائی جاتی، کچھ صحابہ کرام جو پڑھے لکھے تھے وہ اسے حفظ کر لیتے۔ اس طرح قرآن پاک کی صحیح ترتیب تحریر کی بجائے صحابہ کرام کو ذہن نشین کروائی گئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران 70 ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ جب سمر کی خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہیں قرآن پاک کی تا قیامت تحویل کا خدشہ لاحق ہوا، اور انہوں نے اس مسئلے کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ ہر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن پاک کو ایک مجموعے کی صورت میں تحریر کیا جائے۔ اس زمانے میں پڑھا لکھا ہونا ایک عظیم مہارت تھی، لیکن بہت کم لوگ اس مہارت کے حامل تھے۔ چنانچہ 12 کاتبوں کا ایک وفد تشکیل دیا گیا، جس کے سربراہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تحریر کا کام شروع کیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ بن عبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور تمام تب دستاویزات جن پر قرآن پاک کی مختلف صورتیں درج تھیں اپنے ہمراہ لی۔ پھر ان تمام صورتوں کو نزول کے مطابق ترتیب سے کتاب میں لکھنا شروع کیا، اور اس دوران کئی حافظ قرآن پاک ایک ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے ہیں، تاکہ لکھنے والوں کے لیے کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے، اور صورتوں اور آیتوں کی ترتیب میں کوئی کمی ہو تو اسے درست کر لیا جائے۔ لہٰذا وہ تمام آیات جن میں کائنات کی تخلیق، تمام مخلوقات کی تخلیق، روز قیامت، زمانے جاہلیت اور سابقہ اقوام کے عقیدوں کے احوال، اسلام سے قبل عبادتوں کا مجموعہ، اور اللہ تعالیٰ کے وہ تمام تر احکامات جو اہل ایمان اور تمام انسانیت کے لیے ہیں، انہیں ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یہی وہ آیات تھیں جن کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی۔ اس میں کسی قسم کی رد و بدل بغیر انہیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ کیا گیا، جو آج تک محفوظ ہیں۔ آیات قرآن کریم میں درجے کے ایک جملے کو کہا جاتا ہے، اور صورتیں قرآن پاک کے مکمل حصے کو کہتے ہیں۔ ان صورتوں میں بعضوں کا ایک قوم یا زمانے کا مکمل ذکر ہوتا ہے، اور بعض نے احکامات خداوندی۔ مجموعی طور پر قرآن پاک میں 6236 آیات، 114 صورتیں، جن میں الفاظ کا مجموعہ تقریباً 3,23,000 ہے۔ قرآن پاک کو ترتیب دینے کے بعد سید ابن عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک ماہر خطا تھے، انہیں قرآن پاک کو خوبصورت لکھائی میں لکھنے کو کہا گیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو ہرن کی کھال کی صفحات پر لکھنا شروع کیا۔ سعد بن اسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لکھائی میں قرآن پاک لکھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ خطاطی تھا، جو کہ ایک طویل عرصے سے آج میں رائج ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس لکھائی کو منتخب فرمایا۔ اس طریقے لکھائی کو آج میں ہم عربی کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی اسے عربی ہی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ عربوں کا
قدیم عرصہ تھا جب سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک مکمل کر چکے تو صحابہ کرام نے ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا، جس میں ایک وسیع تعداد میں حافظ صاحب کرام نے شرکت کی۔ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی گئی تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے درست کر لیا جائے۔ یہ قرآن پاک ہر قسم کی غلطی سے پاک تھا اور وہی سب لکھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حفظ کروا چکے تھے، لہٰذا کوئی اعتراض نہ اٹھایا گیا اور 33,000 صحابہ کرام اس جماعت نے یہ تصدیق کی یہ قرآن پاک ہر ہجر درست ہے۔ اس قرآن پاک کا مشرف رکھا گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔